فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے، فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے، زمیں بولی کہ مجھ پر انبیاء اولیاء ہوں گے، فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، زمیں بولی کہ مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے۔ اب آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی پر اظہار خیال کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا محمد عثمان حیدر صاحب کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صدق اللہ العظیم۔ علم و عرفاں کے نئے راز بتائے کس نے، علم و عرفاں کے نئے راز بتائے کس نے، روئے حکمت پر پڑے پردے اٹھائے کس نے، عدل و انصاف کا ایوان سجایا کس نے، عدل و انصاف کا ایوان سجایا کس نے، گویا انسان کو انسان بنایا کس نے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، محترم دوستو بزرگوں، آج میں اس بزم دلربا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے چند پہلو آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، وہ شام کیا شام دل نواز تھی جو اس صبح کی آمد کی خبر دے رہی تھی، جس میں نبیوں کا امام اور رسولوں کا سرتاج پیدا ہونے والا تھا۔ وہ صبح جانے فضا تھی جو نوید بہار لے کر آئی، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، ضعیفوں کا ملجا، ہادیوں کا ہادی، روشنی کا پیمبر، ظلمتوں کا بردہ در، یعنی خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکے ہیں، جس کی صداقت و امانت بچپن ہی سے ضرب المثل بن چکی تھی۔ وہ ذات اپنے کمالات و صفات میں خود اپنا جواب تھی۔ اس نے پیغام نبوت لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا، مگر ابھی تک کھلم کھلا تبلیغ کا حکم نہیں تھا کہ ارشاد ربانی ہوا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، کہ اے نبی جو تم کو حکم ہوا اسے علی الاعلان کہہ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع فرمایا اور کہا کہ میں تم سب کو اس سخت عذاب سے آگاہ کرنے آیا ہوں جو بالکل تمہارے سامنے ہے۔ کوئی بھی اس اعلان حق پر لبیک کہنے والا نہ تھا، بلکہ انہی میں سے آپ کا سگا چاچا ابو لہب آگے بڑھ کر گستاخانہ لہجے میں کہتا ہے، تمہارے لیے خرابی ہو کہ ایسی کام کے لیے ہم کو بلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں مخالفت کا یہ علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے، جسم مبارک پر نجاست ڈالتے، آپ کو گالیاں دیتے، برا بھلا کہتے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ نے پیچھے سے چادر لپیٹ کر اس زور سے کھینچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے۔ ابو جہل نے آپ کے سر مبارک پر پتھر کھینچ مارا۔ ایک مرتبہ سجدہ میں گئے، آپ کی پیٹھ مبارک پر
اونٹ کی اوجری رکھ دی۔ سامعین محترم، جب کفار مکہ نے دیکھا کہ ایسی اذیتوں اور تکلیفوں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیم پر قائم ہیں، تو قریش نے پختہ ارادہ کر لیا کہ پیغمبر علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ ابو طالب کو جب ان کے اس ارادہ کی خبر ہوتی ہے تو وہ اپنے پورے کنبہ بنو عبد المطلب کو جمع کر کے فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ان کے ساتھ عبد المطلب کی اولاد بھی شامل ہو جاتی ہے۔ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ یہ دونوں گھرانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر تل گئے ہیں، اب پیغمبر علیہ السلام کو قتل کرنا آسان نہیں رہا۔ پھر قریش نے ایک اور فیصلہ کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام حامیوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، اور یہ بائیکاٹ اس وقت تک جاری رہے جب تک بنو ہاشم خود بخود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے سپرد نہیں کر دیتے۔ چنانچہ اس بائیکاٹ کی تحریر لکھ کر اندرون کعبہ لٹکا دی جائے، ہر قریشی اس پر عمل کرنے کا پابند ہو۔ مسلمانوں پر مکہ کی سرزمین تنگ کر دی گئی، بازاروں میں آزادی سے نقل و حرکت نہیں کر سکتے، ان کو ضروریات زندگی میسر نہیں ہو سکتی، قیمت جیب میں ہے، سودا دکان پر ہے لیکن خرید نہیں سکتے۔ کس قدر ظلم تھا اس رحمت دو عالم پر جس نے یتیموں کو اپنے دامن میں جگہ دی تھی۔ چنانچہ اس بائیکاٹ کے بعد ابو طالب ان سب کو پہاڑ کا درہ میں لے گئے جو خاندان بنو ہاشم کی موروثی ملکیت تھی، جسے شاب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ دنیا کا آخری پیغمبر بھی اپنے اہل و عیال کو لے کر اس درہ میں محصور ہو جاتا ہے۔ جب ایام حج آتے تو ہر کوئی بہاں نکل سکتا تھا، مسلمان خرید و فروخت کر لیتے تھے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سرمایہ خرچ کر ڈالا۔ پھر وقت ایسا آیا کہ خرید و فروخت کے لیے کچھ پاس نہ رہا، نوبت فقر و فاقہ تک آ پہنچی، جس کی وجہ سے رات کی تاریکی میں بھوک سے بچوں کی چیخیں پہاڑوں سے ٹکرا کر مخالفین کے کانوں سے جا ٹکراتی اور ان کے راتوں کے سکون کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی۔ سانگدل یہ چیخیں سن کر خوش ہوتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں قضائے حاجت کے لیے نکلا تو راستے میں اونٹ کی خال کا سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ لگا، اس کو پانی سے دھو کر اس کو کوٹ چھان کر اس کا سفوک بنایا، اس کو پانی سے پی لیا، 3 راتیں اسی سہارے پر بسر کی۔ فرماتے ہیں کہ تنگی کے ایسے ایام بھی گزرے کہ درختوں کے پتے کھا کر زندگی بسر کی۔ ان مسائل اور تکلیف کے باوجود کوئی شخص اسلام سے نہ پھرا بلکہ پہلے سے زیادہ اسلام پر پکا ہو گیا۔ ایک دن اس عہد نامہ کے متعلق خدا کا آخری پیغمبر اپنے چچا ابو طالب کو خبر دیتا ہے کہ جو تحریر ہمارے خلاف لکھی گئی تھی اس کو خدا کے حکم سے کیڑوں نے کھا لیا ہے، صرف خدا کا نام باقی ہے، باقی تمام حروف ختم ہو گئے۔ تو ابو طالب کو بڑا تعجب ہوا یہ سوچ کر کہ آج تک میرے بھتیجے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اسی وقت عہد نامہ منگوایا تو واقعی خدا تعالیٰ کے نام کے علاوہ باقی تمام حروف ختم ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی ندامت اور شرمگی سے کفار کی گردنیں جھک گئیں اور اس کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں رضا و صبر سے دن کٹ گئے ان نیک وقتوں کے، رضا و صبر سے دن کٹ گئے ان نیک وقتوں کے کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے۔ رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے۔ خدا جس حال میں رکھے اسی حالت پہ شاکر تھے۔ وآخر دعوانا